بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا، مقصد کیا تھا، دوستو یہ سارا کا سارا ہم بالکل بھول بیٹھے ہیں۔ آج امت محمدیہ ساری کی ساری دنیا کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ ہر شخص زیادہ سے زیادہ مال کمانے، مال جمع کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف اس لیے بھیجا کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار سکیں، سدھار سکیں، جو اللہ نے ایمان دیا اس کو بچا کے لے کے جا سکیں۔ لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم اس مقصد کو دوستو بھول بیٹھے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو شیئر اس لیے کیا کریں تاکہ ہمارے بہت سارے بھائی بہنوں تک بھی دین کی بات پہنچتی رہے۔ دوستو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں آ کے ہم دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی رعنائیوں میں اور دنیا کے کھیل تماشوں میں ایسا مصروف ہوئے ہیں کہ آخرت کو تو گویا بالکل بھول ہی بیٹھے۔ آج ہم آخرت کے بارے میں نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی سوچتے ہیں کہ آخرت بھی کوئی زندگی ہے۔ ہم بھی غیروں کی طرح یہ سوچنے لگے ہیں کہ جتنے دن کی زندگی ہے اس زندگی کو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بنا لیں۔ ایک آدمی کماتے کماتے بوڑھا ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ 2-3 بچوں کی شادی کر دی، ایک گھر بنا لیا، اور اس کے بعد آخرت کی جانب روانہ ہو گیا۔ آخر اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا فکر کی؟ آخر اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ وہاں بھیجا جہاں ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اب سوچنا اور سننا بھی بند کر دیا ہم نے، اور غور و فکر تو بہت دور کی بات ہے، بولنا بھی بند کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے آخرت کی زندگی کا تعارف ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا، عذاب قبر کا خوفناک مرحلہ کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ میدان حشر میں کیا ہونا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا سوال کریں گے، کیا جواب دیں گے، ہمیں کچھ، جبکہ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سفید ہونے لگے۔ لوگوں نے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، آپ پر یہ بڑھاپا کیوں چھا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات اور سورتوں نے باقاعدہ نام بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے ایسے پیش کیا تھا کہ جیسے کہ قیامت گویا کی برپا ہو گئی ہو۔ تو یہ کیا فکر تھی؟ کیا فکر تھی آخر؟ فکر یہی تھی کہ کیسے ہماری امت ان مراحل سے گزر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کیا ضرورت تھی فکر مند ہونے کی، غم کرنے کی، جبکہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اگر سب سے زیادہ چہیتا کوئی ہے تو ہم سب کے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں کیوں جھیلی ہیں؟ صرف اور صرف اپنی امت کی خاطر جھیلی ہیں۔ چاہے وہ طائف کا واقعہ ہو اور چاہے وہ غزوہ احد کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہر پریشانی کو خوشی سے برداشت کیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا دوستو؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ تھوڑی سی دیر، چند لمحے نکال کر اس کے بارے میں سوچا کہ ہم سب کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مصیبتیں آخر کیوں برداشت کی؟ کس کے لیے؟ اپنے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے؟ نہیں دوستو، سارا کا سارا معاملہ امت کا تھا۔ آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، بخار سے بدن تپ رہا ہے، پڑوس میں
ایک پیالہ رکھا ہے، نزع کی کیفیت طاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پانی میں ڈالتے ہیں پیالے میں اور اپنے چہرے پہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب العالمین ہماری اس نزع کی تکلیف کو کم فرما دے، اے اللہ ہماری اس پریشانی کو کم فرما دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخری وقت ہے، نہ بیوی کا مسئلہ ہے، نہ بچوں کا کوئی فکر ہے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، باہر سے اجازت چاہتے ہیں۔ آج تک کوئی ہے دنیا کا میں ایسا کوئی مائی کا لال جس کی موت ملک الموت نے اس سے پوچھا ہو اجازت چاہیے آنے کے لیے؟ نہیں، ہم سب کے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اجازت ہو تو میں آؤں۔ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ کہا پہلے یہ بتاؤ، اللہ رب العالمین سے پوچھو کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ کہہ دو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ جب یہ سنا تب کہنے لگے کہ کیا میرا چلنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے جواب آیا کہ اگر آپ چاہیں تو چلیں، اور اگر چاہیں تو تھوڑے دن اور جتنے دن آپ چاہیں یہاں رک سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد، تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے بعد پھر موت آنی ہے۔ کہا جب جانا ہی ہے تو پھر دیر کاہے کی، دیر کس بات کی؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ اے اللہ جس سے ملاقات کا شوق رکھے وہ ہے میرے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد پھر بڑے اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن امت کا غم لے کر گئے، امت کا غم لے کر گئے، امت کا غم لے کر گئے۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ آخر ہم کتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقوں پہ چل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہائے افسوس، آج امت کا حال کیا ہو گیا، غیروں سے بھی آگے بڑھ گئے، ہم تو غیروں سے بھی آگے بڑھ گئے، گناہوں کے مرتکب ہونے میں ہم غیروں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو اس کے لیے دوستو ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا ہے اپنے ایمان کے لیے، اپنے اعمال کے لیے، کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال اور ایمان کے ساتھ خاتمے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے دوستو یہ دعوت کی محنت ہے کہ رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کی فکر عطا فرما دے، امت کی فکر عطا فرما دے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا وزن بھی آخری وقت میں تقریباً صرف 30 کلو رہ گیا تھا۔ غم، امت کا غم ایسا تھا کہ گویا کہ ان کے بدن سے جو چربی تھی ساری کی ساری پگھل چکی تھی۔ یہ ہیں ہمارے اکابر، یہ ہیں ہمارے اللہ والے، یہ ہے ہمارے بزرگ، یہ ہے ہمارے اسلاف، اور ایک آج ہم ہیں کہ کھانا پینا اور عیش کرنا گویا کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک دورانیہ، ایک طریقہ کار بنا لیا ہے زندگی گزارنے کا۔ دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس رویے سے بچنا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ہر ایمان والے بھائی کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی عطا فرمائے، دونوں جگہ کامیابی عطا فرمائے، دونوں جگہ عزت و عافیت نصیب فرمائے، سہولت عطا فرمائے۔ تو ہمیں دعوت کی محنت میں لگنا ہے، اور صرف اس لیے نہیں لگنا ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو اللہ کر دیں گے، لیکن اگر ہمیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت، اللہ کا تعارف نصیب ہو گیا تو پھر ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ہمارا دوسرا چینل بھی ہے مکمل دین، جس میں مسائل کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ جیسے ہماری زندگی میں فضائل کی ضرورت ہے، مسائل کی بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ اگر مسائل صحیح ہوں گے، پاکی ناپاکی اور ساتھ ہی ساتھ نماز روزے کے مسائل ہمیں سارے کے سارے معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ ہمارا اس دوسرے چینل کو یعنی مکمل دین کو بھی سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔
نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔